بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کا عجیب واقعہ بتائیں گے کہ اس عورت نے کس طرح بادشاہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب ایک چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ تو باندی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا تم ایک کام کر دو، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچا دو اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر اپنے گھر گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کیا، رات کو اپنے گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا تو بادشاہ گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا کہ یہاں میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے اس میں ہماری کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیر کو کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھاتا، اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس پیالے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر جلدی سے واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر چھوڑ گیا۔ دوستو، یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو اسے گھر میں ہی بھول گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز جب اپنے گھر پہنچا تو اپنے تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے رکھی ہوئی بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ تو فیروز حیران ہو کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ بادشاہ فیروز کے گھر جا سکے اور وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ اپنے گھر سے نکل گیا، خط لے کر چلا گیا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز اس دینار کو لے کر بازار گیا، عورت کی پسند کے کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ چلو آج تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو فیروز نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس اپنے گھر بلایا۔ پھر کچھ دن بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور فیروز سے کہا کہ فیروز، کیا آپ میری بہن سے غصہ ہو؟ ناراضگی کی وجہ بتلائی جائے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ اگر ایسا تم چاہو تو کر لو، لیکن اس کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے کہا، اللہ پاک قاضی صاحب اور بادشاہ سلامت کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ
اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں جس شخص کے حوالے کیا تھا اس نے ہمارا ہی باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے اور درخت بھی کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ فیروز تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کر دیا۔ تو قاضی نے کہا کہ کیا باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے جس حالت میں تم نے فیروز کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ اس لیے واپس کیا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے۔ اس شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا ہے۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور کسی سے مت ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیر تمہارے باغ میں آیا تو تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس مایوس لوٹ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے جیسی مضبوط سے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی ہیں۔ فیروز اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ دوستو یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی کہ اس نے سارا ماجرا مثالوں سے ہی سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا اچھا طریقہ ہے اپنے گھر کے راز چھپانے کا۔ دوستو کبھی بھی اپنے گھروں کے بھید دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔